بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورفعنا لک ذکرک، معارج النبوہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابھی آپ اس ظاہری دنیا میں تشریف بھی نہ لائے تھے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہنوز تو نہ بودی کہ ماں ثنائے تو گفتیم کہ ورفعنا لک ذکرک۔ نبی اکرم نور مجسم، شفیع معظم، مالک کون و مکان، سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف تمام مخلوقات سے افضل والا ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جملہ انبیاء و رسول کے درمیان خصوصی طور پر منتخب فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین کے منصب پر فائد ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق مبارکہ اگر مقصود نہ ہوتی تو پھر اس کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک کے مطابق صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ قافلہ سالار عشق حضرت مولانا جلال الدین رومی نے اس حدیث قدسی کو انتہائی خوبصورت انداز میں اس طرح فرمایا کہ ذاتی باری تعالیٰ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا اٹوٹ رشتہ ہے، اور اس عشق کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لولا کا ارشاد فرمایا، با محمد بود عشق پاک جفت، بحر عشق اورا خدا لولا کو گفت۔ خدا فرمودی اے محمد اگر بخاطر تو نبود جہاں را نمی آفریدم۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہوا نور و نبی کا یا جابر خلقہ اللہ، اے جابر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا۔ معارج النبوہ میں تحریر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور مبارک سے تخلیق فرمایا، جبکہ آدم علیہ السلام کو آب و گل سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بدن کا سایہ تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارکہ کا سایہ نہ تھا۔ آپ تمام آسمانوں کی بلندیوں سے ماورا اس لیے چلے گئے کہ آپ کا جسم مبارک نور سے تخلیق ہوا تھا، اور اگر آب و گل سے ہوتا تو ایسا ممکن نہ ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آگے یا پیچھے دیکھنے میں کوئی فرق محسوس نہ فرماتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری و نیند یکساں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل بیدار رہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کہ ماتھے کا جھومر اور اس کا حسن بے مثال ہیں۔ کائنات کا وہ مقدس و معطر مقام جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، وہ کعبہ شریف اور عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سواد، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سواد، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سورج گردش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کون و مکان کی اس بزم کو سجایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد آپ نے اعلان فرما دیا کہ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک۔ سید علی وفا شاذلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کے متعلق فرماتے ہیں کہ کائنات میں جہاں کہیں بھی حسن پایا جاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا پرتو ہے، اور نیکی کرنے والا کوئی بھی ہو آپ کو اس کی نیکیاں ملیں گی۔ رفع ذکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ، اذان، اقامت، تشہد، خطبہ وغیرہ میں اپنے نام کے ساتھ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کو ملا دیا۔ اپنی اطاعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ والرسول
اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم فرمایا۔ آمنو باللہ و رسولہ، صرف لا الہ الا اللہ کے اقرار سے ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے یقین و اقرار نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من فضیلک عند اللہ ان جعل طاعتک طاعتہ فقال تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، اور قرآن پاک کی سورۃ نساء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی اطاعت کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنایا، پس جس نے آپ کا ذکر کیا تحقیق اس نے میرا ذکر کیا، اور جس نے آپ سے محبت کی تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی، وما علینا الا البلاغ المبین۔